بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے عبد المطلب۔ عبد المطلب بنو ہاشم کے سردار تھے اور جو بیت اللہ کے متعلق مناسب تھے بنو ہاشم کے پاس، یہ اس کی سرداری بھی ان کے پاس تھی۔ تو ان کو خواب آئی کہ آب زمزم کا کنواں فلاں جگہ پر ہے، اس میں سے پانی کو نکالیں، کھودیں۔ تو جب یہ اپنی خواب کو پورا کرنے کے لیے اس کو کھودنے لگے تو اس وقت قریش کے جو سردار ہیں انہوں نے کہا ہمیں بھی اس میں شامل فرماؤ۔ ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، جھگڑے کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ کسی کاہن عورت کے پاس جا کر فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہ فیصلہ کروانے کے لیے مکہ سے نکلے تو رستے میں جو قریش کے سردار تھے، جو قریش کے دوسرے لوگ تھے، ان کو ایسی علامات دکھائی گئیں کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ آب زمزم کا جو کنویں کا کام ہے وہ قدرت کی طرف سے عبد المطلب کے ساتھ مخصوص ہے، لہذا وہ رستے سے ہی پلٹ آئے اور عبد المطلب کے ذمہ یہ کام لگا دیا۔ انہوں نے جب کنویں کو کھودا اور اس سے جو بنو جرام نے جاتے ہوئے اس میں بیت اللہ کا سونے کا ہرن اور تلواریں کچھ اس میں سونے کی پھینک دی تھیں، وہ نکالیں اور ان کو ڈال کر بیت اللہ کا دروازہ بنا دیا۔ پھر انہوں نے اس وقت ایک نظر مانی کہ جب میرے بیٹے اپنے دفاع کے قابل ہوں گے، اس عمر کو پہنچیں گے، تو میں ایک بیٹے کو بیت اللہ میں کعبے میں جا کر قربان کر دوں گا۔ اور دوسرا واقعہ جو ان کے ساتھ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ واقعہ فیل۔ یہ حبشہ کا ایک سردار تھا یا گورنر تھا ابرہہ، یہ حبشہ کہ جو بادشاہ تھا اس کی طرف سے ایک گورنر تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ عرب جو ہے نا وہ بیت اللہ کی بڑی عزت کرتے ہیں اور اس کا حج بھی کرتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں اور بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو اس نے صنع یمن میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کروایا اور لوگوں کا رخ اس طرف موڑنا چاہا، مگر عرب اس طرف قائل نہ ہوئے، تو بلکہ ایک بنو کنانہ کا جو عرب تھا اس نے جا کر اس میں پیشاب کر دیا، تو اس کو بڑا غصہ آیا، یہ برہم ہوا، تو اس نے 60,000 کا ایک لشکر جرار لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ تو یہ جب حجاز کے قریب پہنچا تو اس کے لشکر میں بھی تھے اور خود بھی یہ ہاتھی پر تھا، تو ادھر جب یہ پہنچ کر اس نے صف آرا ہوئے سیدھے ہوئے کہ میں نے ابھی جا کر اس کو بیت اللہ کے اوپر حملہ کرنا ہے، تو بیت اللہ کے جو رہنے والے لوگ تھے، جو اس کے قریب مکہ کے رہنے والے لوگ تھے، وہ ڈر کے مارے گھاٹیوں میں اور پہاڑ کی چوٹیوں میں چڑھ گئے اور نکل گئے۔ تو جب اس نے کوشش کی بیت اللہ کی طرف بڑھنے کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا مدد آئی کہ اس کا ہاتھی جو نا وہ آگے نہیں بڑھتا تھا، بیٹھ جاتا تھا۔ تو اس نے بڑی کوشش کی، جب وہ واپس کرتا تھا وہ چلتا تھا مگر آگے کی طرف نہیں بڑھتا تھا۔ تو اس دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے چڑیوں کا ایک جھنڈ آیا اور ان کے منہ میں اور پاؤں میں کنکریاں تھیں، وہ ان کے اوپر پھینکیں تو ان کے جس بندے کو لگتی تھیں وہ اس کے عذاب بکھر جاتے تھے، اور اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عذاب آیا کہ اس کے ہاتھ کی جو اور پاؤں کی جو انگلیاں وہ جلنا شروع ہوئیں، اور اسی طرح یہ ذلت امیز شکست اس کو ہوئی اور یہ واپس صنع کی طرف بھاگ گیا اور یہ چوزے کی شکل اختیار کر گیا جسم کے جلنے کی وجہ سے۔ پھر اس کا دل پھٹ گیا اور یہ مر گیا وہاں پر جا کر۔ تو ابرہہ کے جب شکست کی وجہ سے مکہ کے لوگوں کو اطمینان ہوا تو وہ گاڑیوں سے اترے اور انہوں نے بیت اللہ کی وہ اپنے گھروں کی طرف آئے۔ تو اس کا اثر جو ہے نا وہ جو دو بڑی ریاستیں تھیں فارس اور روم، ان کے اوپر بڑا گہرا اثر پڑا۔ تو ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ جو خاص اللہ تعالیٰ یہ خاص کوئی تقدس چیز ہے اور یہاں پر کوئی بڑا کام ہونے والا ہے، اس لیے بیت اللہ کی طرف ان کی نظریں متوجہ ہوئیں اور بڑی عزت بڑھ گئی، ان کی نظر شرف بڑھ گیا، عظمت بڑھ گئی۔ تو عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، جو حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب اور اسی طرح عباس، یہ جو مشہور ان کے بیٹے تھے وہ یہ تھے۔ تو ان کی 6 بیٹیاں تھیں۔ تو ان کا جو ایک بیٹا تھا وہ عبداللہ تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم تھے۔ عبداللہ کی شادی فاطمہ نام کی ایک خاتون سے ہوئی تھی جو بنو مخزم قبیلے کی
سردار کی بیٹی تھی اور بڑی پاک دامن اور خوبصورت تھی، چہیتی تھی۔ اور یہ عبداللہ خود بھی بڑے سارے بیٹوں میں، عبد المطلب کے سارے بیٹوں میں خوبصورت اور بڑے چہیتے تھے اور بڑے لاڈلے تھے۔ تو جب منت پوری کرنے کا ٹائم آیا، نظر کا بیت اللہ کے اندر جو لے کے جا کر اپنے ایک بیٹے کو ذبح کرنا ہے، تو ان کے لیے جب انہوں نے فال نکالی تو فال عبداللہ کے نام نکلی۔ تو عبداللہ کو لے کر عبد المطلب قربان کرنے کے لیے اور ہاتھ میں چھری پکڑی ہے اور بیٹے کو پکڑا ہے، لے کر جا رہے ہیں بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف۔ جب اس طرف جانے لگے تو ابو طالب جو عبداللہ کے بھائی تھے، انہوں نے اپنے والد کو روکنے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی جو ان عبداللہ کے جو ننہال تھے بنو مخزم کے لوگ، انہوں نے آ کر ابو طالب کو روکا۔ تو انہوں نے بولا میں نے تو یہ نظر مانی ہے، میں اس کا کیا کروں؟ تو پھر یہ طے ہوا کہ کسی سے جو خاتون ہے کہنا، اس سے کوئی حل تلاش کرتے ہیں۔ تو اس کے پاس گیا، اس نے بتایا کہ آپ یہ کریں کہ 10 اونٹوں کا اور عبداللہ کا ایک قرعہ ڈالیں، تو جس کے نام قرعہ نکلے، اگر عبداللہ کے نام قرعہ نکلے تو آپ 10 اونٹ اور بڑھا دیں، تو جب تک اونٹوں کا قرعہ نہ نکلے۔ تو اسی طرح جب آ کر قرعہ ڈالا گیا، قرعہ دازی کی تو عبداللہ کا نام نکلتا تھا، ایک دفعہ بھی 2 دفعہ بھی اسی طرح نام نکلتا رہا، اور حتیٰ کہ 100 اونٹ ہو گئے۔ اور 100 اونٹ اور 100 جب اونٹ ہوئے تو پھر جا کر اونٹوں کا جو نا وہ قرعہ نکلا۔ پھر اونٹوں کو ابو طالب نے اپنی نظر پورا کرنے کے لیے اس کے لیے ذبح کیا۔ تو اللہ کے نبی کی ایک حدیث بھی ہے کہ میں 2 ذبیحہ کی اولاد میں سے ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے میرے والد محترم عبداللہ۔ عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا، جو بنو زہرہ قبیلے کے سردار کی صاحبزادی تھی، اور یہ بڑی افضل ترین خاتونوں میں شمار ہوتا تھا مکے کی، اور یہ حسب نسب کے لحاظ سے بھی بڑی شرف والی تھی۔ حضرت عبداللہ کی شادی کے بعد کچھ دیر کے بعد جو نا حضرت عبداللہ کو ان کے والد محترم عبد المطلب نے مدینہ کی طرف کھجور لانے کے لیے بھیجا۔ تو ان کا کچھ وقت کے بعد عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کھجوریں لانے کے لیے یثرب یعنی کہ مدینہ کی طرف بھیجا۔ تو یہ وہاں گیا تو وہاں پر ان کی موت واقع ہو گئی، یہ فوت ہو گئے۔ تو ان کی وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ جب عبداللہ فوت ہوئے تو اس وقت تو ان کی کل جو ترکہ تھا 5 اونٹ تھے، بکریوں کا ایک ریوڑ تھا، ایک حبشی لونڈی تھی جس کا نام برکت تھا، اور کنیت ام ایمن تھی۔ یہی ام ایمن ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا تھا، اس نے ہی گود میں کھلایا تھا اللہ کے نبی کو۔